بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو اسلام ایکسپریس کے دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو آج ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنہوں نے اس دنیا میں سب سے پہلے قلم، کپڑے اور ہتھیار بنا کر انسانیت کے لیے ترقی کے راستے ہموار کیے، لیکن آپ پر جو صحیفہ نازل ہوا اسے بائبل سے الگ کیوں کر دیا گیا؟ کیا واقعی حضرت ادریس علیہ السلام نے خلائی مخلوق سے جنگ کر کے انسانیت کو بچایا تھا؟ اسلامی روایات اس کتاب کو مزید پر اسرار بنا دیتی ہیں۔ کیا ماڈرن سائنس کا سب سے بڑا سوال یعنی ایلین اور پورٹلز کا حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی اور دور سے کوئی تعلق ہے؟ لفظ ادریس درس و تدریس سے ماخوذ ہے۔ ان کا اصل نام اخنوخ علیہ السلام تھا۔ ان کا شجرہ نسب یہ ہے: اخنوخ بن جد بن مہلائل بن کینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ آپ مقام منیف میں پیدا ہوئے جو مصر کا ایک علاقہ ہے۔ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے والد بزرگوار جد کی عمر 162 برس کی تھی۔ آپ کی والدہ کا اسم گرامی عاشور تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کی پیدائش قدیم شہر بابل میں ہوئی۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا۔ آپ کا زیادہ تر وقت درس و تبلیغ میں گزرتا تھا، چنانچہ آپ کو لوگ ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ حضرت شیس علیہ السلام کی 5ویں نسل سے تعلق رکھتے۔ مورخین کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کے 500 سال بعد اور حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ لہٰذا بنی آدم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں واعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن وہ سب آپ کے دشمن بن گئے، اور جو لوگ بھی حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لائے ان لوگوں نے ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ بابل سے ہجرت کرنے کا ارادہ کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر مصر کی طرف چل پڑے۔ دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے۔ یہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا، اور ان لوگوں نے یہاں مختلف علوم سیکھ کر خوب ترقی کی۔ بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے جنہیں علم نجوم اور علم الحساب یعنی اسٹرالوجی اور میتھمیٹکس کا علم بطور معجزہ عطا کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو 72 زبانوں کا علم تھا اور دنیا کے سب قدیم بنیادی زبانیں مثلاً عربی، سریانی، لاطینی، یونانی، عبرانی اور مصری زبان کی بنیاد آپ ہی نے رکھی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 365 سال کی عمر پائی۔ مشہور مصنف جمال الدین الکفلی نے لکھا کہ عراق اور ایران کے سرحدی علاقوں میں آباد سن 1946 میں بحر مردار کے کنارے ایک غار میں 900 قدیم صحیفے نازل ہوئے۔ یہ وہی صحیفہ ہے جو خنوخ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ ان صحیفوں میں ایک بڑا صحیفہ تورات کے دابوک گمشدہ حصوں کا تھا۔ آج ہم کہتے ہیں دا بک آف اینوک میں تاریخ انسانی کی مختلف کہانی ملتی ہے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک کے واقعات لکھے گئے ہیں۔ اس صحیفے میں ایک خاص قسم کی مخلوق کا ذکر ہے جسے دا واچر کہا گیا ہے۔ انجیل میں انہیں دا فالن اینجلز کہا گیا۔ اس صحیفے کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جیسے جیسے اس زمین پہ انسانوں کی آبادی بڑھنے لگی تو زمین کی کچھ چیزیں آسمان کے فرشتوں کے نظر میں بنی آدم کی کچھ عورتیں بہت پسند آئیں۔ وہ لمبے بالوں والی عورتوں کے ساتھ فریختہ تھے، لہٰذا آسمانی راستے سے سینکڑوں فرشتے زمین پر آ گئے۔ انہوں نے ان عورتوں کے ساتھ زنا کیا اور شادیاں بھی کیں۔ ان فرشتوں نے انسانوں کو علم و نجوم اور ستاروں کا علم سکھایا۔ ان عورتوں نے جب بچوں کو جنم دیا تو وہ انسان نہیں تھے بلکہ عجیب و غریب دہیکل مخلوق یعنی جوائنٹس تھے، جسے بائبل میں نیفلم کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایات میں بھی اس طرح لمبے قد والے دیو کا ذکر جگہ جگہ ملتا ہے۔ بک آف اینوک کے مطابق فرشتے زمین پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے اور انسانوں کو اپنے تابع کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ زمین پر ان واچرز کی آبادی بڑھتی چلی گئی۔ انہوں نے انسانوں اور جانوروں کو کھانا شروع کر دیا اور زمین میں خوف و فساد ہوا۔ لہٰذا خدا نے زمین پر ایک فرشتہ بھیجا جس کا نام اسرائیل تھا۔ جب اللہ کی نافرمانی کی تو وہ مردود ہو کر ابلیس کہلایا، جبکہ قرآن و حدیث کے مطابق ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ ایک جن تھا۔ لہٰذا اس غلط عقیدے کی بنیاد پر تورات اور عیسائی لٹریچر میں ان مخلوق کو فرشتہ لکھا گیا ہے، جبکہ فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، نہ ہی وہ نافرمان ہوتے ہیں، اور کائنات کے متعلق علوم سکھائے۔ اور اسی نے اینوک یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا۔ جب ان واچرز کے جرائم حد سے زیادہ بڑھ گئے
تو اللہ کی طرف سے ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ ہوا۔ لہٰذا وہ ووچرز حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے اللہ سے اپنی سفارش کروائی، لیکن ان کی سفارش قبول نہیں کی گئی، اور آسمان سے حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کی فوج نازل ہوئی۔ اس فوج نے ان کو زمین کی تہہ میں دفن کر دیا، جہاں وہ 70 نسل یا قیامت تک یوں ہی دفن رہیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قدیم تختیوں میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسٹرونومی، سائنس، میتھمیٹکس، کاسمیٹک کا استعمال اور ہتھیار بنانا بھی سکھایا، جس کی وجہ سے انسانی تہذیب پروان چڑھی۔ اسرائیلی روایات صحیفہ انوک کے ساتھ اگر اسلامی روایات کو جوڑا جائے تو حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کا ایک ایسا خاکہ بنتا ہے جس سے دوسرے سیارے پر خلائی مخلوق کی موجودگی اور پورٹلز کی موجودگی ثابت ہوتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ فالن اینجلز، داوود اور اینانوں کی کوئی خلائی مخلوق ہوں جو دوسرے پلانٹ سے ہماری زمین پر حملہ آور ہوئی ہوں، اور جن سے حضرت ادریس علیہ السلام نے جنگ کی اور انسانی تہذیب کو بچایا۔ کیا جدید سائنس جس پورٹلز اور ایلینز کی تھیوری پیش کرتی ہے، یہ تمام چیزیں حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کی ٹیکنالوجی تھیں؟ قرآن و حدیث کی جدید سائنسی تجدید کیا نئے رازوں سے پردہ فاش کرنے والی ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے۔ آپ کا ذکر قرآن کریم کی سورہ مریم میں کچھ اس طرح سے موجود ہے، اور یاد کرو ادریس کو، بلا شبہ وہ سچے نبی ہیں اور ہم نے ان کا مقام بلند کیا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی روایات اور چند احادیث سے آپ کے حالات زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ مورخین کے مطابق آپ کا نسب نامہ کچھ یوں ہے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے دوران 20 سال تک زندہ رہے۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو پیغمبر منتخب کیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنا نبی اور پیغمبر منتخب فرمایا۔ آپ روح زمین پر وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھنا شروع کیا۔ اللہ پاک نے آپ کو قلم کے ذریعے لکھنے کا طریقہ اور بے شمار حکمت عطا فرمائی تھی، اور آپ یہ سب کچھ لوگوں کو دے چکے تھے۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بہت طویل القامت شخص تھے۔ آپ نہایت خوبصورت چہرے کے مالک تھے۔ آپ بہت کم گو تھے اور صرف ضرورت کے وقت ہی کلام کیا کرتے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی قوم پر حکمرانی عطا فرمائی تھی، جنہوں نے اللہ پاک کی شریعت کو نافذ کیا اور ایک عظیم حکمران بھی ثابت ہوئے۔ ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ حکمرانی عطا فرمائی۔ آپ وہ پہلے شخص یعنی اللہ کی راہ میں کافروں سے لڑنے کے لیے سب سے پہلے جس پیغمبر نے اپنی قوم کو بلایا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے ہر آسمان پر تمام انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی۔ اس دوران حضرت ادریس علیہ السلام سے آپ نے چوتھے آسمان پر ملاقات فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک بار ابی بن کعب سے کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کی صورت سے کیا مراد ہے، یعنی ہم نے انہیں عالی مقام عطا فرمایا۔ ابی بن کعب نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے ادریس، تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک کمال کریں گے ان سب کے برابر میں تجھ کو ہر روز اجر عطا فرماؤں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو بے حد خوش ہوئے اور سوچا کہ اس انعام کو بڑھانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ میری عمر نہایت طویل ہو۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آپ کا رفیق یا دوست تھا۔ آپ نے اپنے اس رفیق فرشتے سے فرمایا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ موت کا فرشتہ یعنی عزرائیل علیہ السلام میری موت کو ایک لمبے عرصے کے لیے روک دے تاکہ میں زیادہ عرصہ زندہ رہ کر زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکوں۔ رفیق فرشتے نے ادریس علیہ السلام کو جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور ہم دونوں حضرت عزرائیل علیہ السلام سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام رفیق فرشتے کے پروں پر بیٹھ گئے۔ فرشتہ آپ کو لے کر آسمانوں کی طرف اڑا یہاں تک کہ وہ چوتھے آسمان پر پہنچ گیا۔ وہاں موت کا فرشتہ یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام پہلے سے موجود تھے۔ فرشتے نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ادریس علیہ السلام کی خواہش کا ذکر کیا تو انہوں نے پوچھا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ اس وقت میرے پروں پر ہیں۔ عزرائیل علیہ السلام نہایت حیران ہوئے اور فرمایا کہ ابھی اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کروں، لہٰذا ابھی تک میں اسی سوچ میں تھا اور خود سے یہ سوال کر رہا تھا کہ میں یہ کیسے کروں گا، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام تو اس وقت زمین پر موجود ہیں۔ بے شک اللہ پاک نہایت حکمت والا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لہٰذا موت کے فرشتے نے وہیں چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اسلام ایکسپریس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔
آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ میرا نام ہے محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ایکسپریس۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔